اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستوں، جب سے انسانوں کی تخلیق ہوئی تب سے لے کر قیامت تک شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کو یہ سب پتہ ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، لہٰذا اسی وجہ سے قیامت کے قائم ہونے سے پہلے شیطان اپنی پوری طاقت اور پاور لگا کر انسانوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت سے دور کر کے جہنم کا مستحق بنانا چاہتا ہے۔ پیارے دوستوں، آج کی اس منفرد ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شیطان کا عرش کہاں پر ہے، اور شیطان کے پاس کتنی طاقت اور پاور ہے، اور شیطان انسانوں سے کون کون سے کام کروانے کی طاقت رکھتا ہے، اور شیطان ہر انسان کے جسم میں کس طرح رہتا ہے، اور جب اللہ تبارک تعالیٰ نے شیطان مردود کو اپنی بارگاہ سے نکالا تو شیطان مردود نے اللہ تبارک تعالیٰ سے کون کون سی چیزیں مانگی جس سے یہ انسانوں کو گمراہ کر سکے، اور روزانہ عصر کی نماز کے بعد تمام تر شیاطین شیطان کے عرش کے پاس جمع ہو کر کیا کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں گا۔ پیارے دوستوں، جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے شیطان کو فرمایا، تو نکل جا میری بارگاہ سے، تجھ پر قیامت تک لعنت ہو۔ اس طرح جب شیطان بارگاہ الہی سے مردود ہو گیا تو شیطان اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ یا رب العالمین، مجھے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دے دی جائے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دے دی۔ اس کے بعد شیطان مردود اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا رب العالمین، تو نے حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے مجھے جنت سے تو نکال دیا اور قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت بھی دے دی، اب مجھے اولاد آدم پر غلبہ بھی عطا فرما دے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں نے تجھے انبیاء کرام کے علاوہ اولاد آدم پر غلبہ دیا۔ اس کے بعد شیطان بولا کہ یا رب العالمین، اس کے علاوہ کچھ اور بھی مجھے عطا فرما۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جتنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہوگی اتنی ہی تیری اولاد ہوگی۔ اس کے بعد شیطان مردود بولا، یا رب العالمین، مجھے کچھ اور بھی عطا فرما۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کے سینہ تیرا مسکن ہوں گے اور تو ان کے جسموں میں خون کی طرح گردش کرے گا۔ اس کے بعد شیطان مردود نے کہا کہ یا رب العالمین، کچھ اور بھی عطا فرما۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے سوار ہے اور پیادہ مددگاروں سے مدد مانگ کر انہیں حرام مال کی کمائی پر آمادہ کرنا، اور تو لوگوں کو حرام کاموں میں مبتلا کر کے حرام اولاد کا حقدار بنائے گا، اور تو لوگوں کو حرام کاموں میں مبتلا کر کے حرام اولاد کا حقدار بنائے گا، اور لوگوں کو حرام کاری کے اسباب مہیا کرے گا، اور تو لوگوں کو گندی گفتگو، برے افعال اور جھوٹے مذاہب کے اندر مبتلا کر کے گمراہ کرے گا۔ پیارے دوستوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے شیطان کو یہ سب کچھ تہدید کے طور پر دیا، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ مومنون میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم جو چاہو کرو۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، تو نے میری اولاد پر شیطان کو مسلط کر دیا، اب شیطان مردود سے رہائی تیری رحمت کے بغیر کیسے ممکن ہوگی؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام، میں تیرے ہر فرزند کے ساتھ ایک محفظ فرشتہ پیدا کروں گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا رب العالمین، کچھ اور بھی عطا فرما۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں تیری اولاد کو ایک نیکی کا ثواب 10 گنا دوں گا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے پھر عرض کی کہ یا رب العالمین، کچھ اور بھی عطا فرما۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام، میں آخری سانس تک تیری اولاد کی توبہ قبول کروں گا۔ اگر کوئی بھی شخص جس کو شیطان نے میری بارگاہ سے دور کر دیا ہو
اور گناہوں کے اندر مبتلا کر دیا ہو، اگر وہ مرنے سے پہلے میری بارگاہ کے اندر توبہ کر لے گا تو میں اس پر بخشش کو عام کر دوں گا اور اس کے تمام گناہوں کو بخش دوں گا۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رب العالمین، یہ میرے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد شیطان مردود نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین، تو نے اولاد آدم کو نبی دیے اور ان پر کتابیں نازل کی، میرے رسول اور کتابیں کیا ہوں گی؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کہن تیرے رسول اور گدی ہوئی کھالیں تیری کتابیں، تیری حدیث جھوٹ اور تیرا قرآن گندے اشعار جو اسلام کے مخالفت میں لکھے ہوں، اور تیرا موزن گانے باجے، تیری مسجد بازار اور تیرا گھر حمام خانہ، اور تیرا کھانا وہ جس پر میرا نام نہ لیا گیا ہو، اور عورتیں تیرا جال ہے۔ پیارے دوستو، یہ سب کچھ ملنے کے بعد شیطان مردود نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین، میں ضرور تیرے بندوں کی راہوں میں بیٹھوں گا اور ان کو تیری راہ سے گمراہ کروں گا اور تجھ سے دور کر دوں گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو میرے بندوں کو میری راہ سے دور کرے گا اور گناہوں کے اندر مبتلا کرے گا تو میں اپنی رحمت کے صدقے اپنے بندوں کو معاف کرتا جاؤں گا اور جنت میں داخلہ عطا فرما دوں گا، اور جو میری رحمت کے باوجود کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو جائیں گے اور تیرے بندے بن جائیں گے تو میں ان کو تمہارے ساتھ جہنم کے اندر ڈال دوں گا، اور جو مجھے چھوڑ کر تیرے پیروکار بن جائیں گے تو ان کا انجام تیرے ساتھ جہنم کے اندر ہوگا۔ پیارے دوستوں، دنیا کے اندر روزانہ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام گناہ شیطان اور شیطان کے چیلے کرواتے ہیں، اور ان تمام تر گناہوں کی لسٹ روزانہ شیطان کو پیش کی جاتی ہے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے اپنا تخت پانی پر سجایا ہے، پھر وہ اپنے لشکروں کو روانہ کرتا ہے اور وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ان شیطانی لشکروں میں سب سے زیادہ مقرب وہ شیطان ہوتا ہے جو سب سے زیادہ گمراہ کن ہو۔ اس طرح جب تمام شیاطینی لشکر لوگوں کو گناہوں کے اندر مبتلا کر کے واپس آتے ہیں تو ان میں سے ایک شیطان کے پاس آتا ہے اور شیطان کو بتاتا ہے کہ آج میں نے یہ گناہ کروائے، یعنی آج میں نے فلاں کو زنا کے اندر مبتلا کر دیا، اور فلاں سے قتل کروایا، اور فلاں سے چوری کروائی، اور فلاں سے جھوٹ بلوایا۔ اس طرح وہ شیطان کے سامنے اپنے کروائے ہوئے تمام گناہوں کو گنواتا ہے۔ شیطان اس کی بات سن کر کہتا ہے کہ تو نے کچھ نہیں کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر ایک دوسرا شیطان آتا ہے اور وہ شیطان سے کہتا ہے کہ میں نے فلاں آدمی کا پیچھا اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک میں نے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہ ڈال دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اپنے چیلے کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوتا ہے اور اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے اور اس کو گلے سے لگاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تو نے بہت اچھا کام کیا۔ پیارے دوستوں، روایات میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان جن اور ایک محافظ فرشتہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور وہ محافظ فرشتہ شیطان مردود سے انسان کو بچاتا ہے۔ ایک روایات کے مطابق روزانہ عصر کی نماز کے بعد شیطان اپنا تخت سمندر پر بچھاتا ہے اور تمام شیاطین وہاں پر جمع ہوتے ہیں، اور پورے دن میں کروائے ہوئے گناہوں کی لسٹوں کو شیطان کے سامنے رکھا جاتا ہے اور شیطان اس کا جائزہ لیتا ہے۔ شیطان کا جو چیلا سب سے زیادہ لوگوں کو گناہوں کے اندر مبتلا کرتا ہے تو شیطان اس کو داد دیتا ہے اور اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اس طرح شیطان اور شیطان کے چیلے روزانہ لوگوں کو طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا کرتے ہیں، اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو گناہوں کے اندر مبتلا کر کے ان کو جہنمی بنا دیا جائے۔ لیکن جو لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیتے ہیں اور اپنے رب کے حضور آنسو بہاتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے ان کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور ان کو جنتی قرار دے دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان مردود کے شر سے خلا عطا فرمائے۔
معزز ویورز، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔